الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. برادران حضرات، میرے مشفقوں ربی اساتذۂ کرام اور میرے بھائیوں، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے مابین آیا ہوں وہ موضوع پر اصل شب برات کے متعلق مجھے کچھ باتیں کہنی ہے، اس لیے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور آپ تمام حضرات کو میری بات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق خداوندی کا سہارا لے کر میں آپ حضرات کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مقدس و بابرکت رات میں شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں اور اس کی سوانی درمیانی رات شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں اور اس مقدس و بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی بدعتوں خرافات پر روشنی ڈالوں۔ تو آئیے سامعین کرام میری بات کو غور سے سنیے۔ خالق کائنات نے سورہ طوفان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہ ہم نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی مقدس و بابرکت رات میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدس و بابرکت رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے اور من جانب اللہ کے معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس حکمت بابرکت والا اس مقدس و بابرکت والی رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ نیز سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اگر مذہب اسلام میں کوئی ایسی چیز کو جنم کر دے جس کا تعلق جس کی نسبت مذہب اسلام سے نہ ہو تو وہ شخص مردود ہے، مردود ہے۔ میرے دوستو، یہ مقدس رات اسی مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امتوں کا مہینہ ہے۔ میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس مبارک راتوں کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ احکم الحاکمین نے قرآن پاک کو اس مقدس رات میں آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ کیا جو سراپا ہدایت اور رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے، ابد الآباد اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا، اور اس رات میں سال بھر کے معاملات طے کر دیے جاتے ہیں جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں اور اللہ کے معصوم فرشتوں کو کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہر مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور خوب تیاری کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اجتناب کرے۔ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
قیدیوں کو رہا کیا جاتا اور قرض ادا کیے جاتے، کیونکہ یہ مقرب اور افضل ترین مہینہ ہے۔ اللہ کی مخلوق میں مقرب نبی 4 ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ مقرب فرشتے 4 ہے۔ حضرت جبرائیل امی افضل ہے۔ مقرب راتیں 4 ہے۔ شب قدر افضل ہے۔ مقرب مقامات 4 ہے۔ مکہ مکرمہ افضل ہے۔ مقرب پہاڑ 4 ہے۔ طور سینا افضل ہے۔ مقرب دریا 4 ہے۔ دریائے فرات افضل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں خوب عبادت کرے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہم اس سے دور ہیں۔ افسوس، سب افسوس، میری ماں اور آپ سب کی ماں، بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہے، پوچھتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے کہ آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں؟ تو میرے نبی کا جواب تو سنیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں ماہ شعبان میں اتنی عبادتیں یوں کرتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال مرنے والوں کا نام لکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی مبارک مہینے کی 15ویں رات شب برات ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات کا نزول آسمانی دنیا پر ہوتا ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم نہیں بلکہ لٹائی جاتی ہے۔ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں میں گرفتار اسے نجات دی جائے۔ میرے دوستو، اس رات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بے شمار لوگوں کی نجات عطا ہوتی ہے۔ میرے دوستو، اور اس مقدس رات میں ہر امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون بھرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے یا فتح نہیں ہوگی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، روزی کس کو کتنی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری کو
عاجزی کو پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میں ایک واقعہ پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے 15ویں شعبان تھی اور میری باری تھی۔ آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لاتے ہیں اور کپڑے اتار دیتے ہیں۔ مکمل طور پر کپڑے اتار بھی نہ پائے تھے، پھر پہن لیے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ میری کسی سوتن کے پاس جائیں گے، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں دیکھتی کیا ہوں کہ آپ قبرستان میں تشریف لے گئے، مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے دعائے مغفرت میں مشغول ہو گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عرض کیا، اے عائشہ تم اتنا کیوں ہانپ رہی ہو؟ میں نے کہا، میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جب آپ گھر سے تشریف لے گئے تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ آپ میری کسی سوتن کے پاس جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کرے گا، یعنی میں تیری باری چھوڑ کر میں تجھ کو چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے جاؤں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج شب برات کی رات ہے، آج اللہ تبارک و تعالی بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو، لوگوں کو عذاب جہنم سے نجات دیں گے۔ اس لیے میں چلے گیا تھا، اگر اجازت ہو تو آج رات میں عبادت کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ خوب عبادت کیجئے، اللہ کو منائیے۔ کیونکہ میرے دوستو، افسوس صد افسوس، آج ہم اس رات میں جاگتے ہیں توبہ کے لیے نہیں، گناہوں کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا جاگنا کس طرح کا ہوتا ہے؟ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں، ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا توبہ کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گڑ گڑانے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں، بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے، بلکہ ہم جاگتے ہیں ریاکاری کرنے کے لیے، بلکہ ہم جاگتے ہیں نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے۔ کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو قبرستان کو چراغاہ بنایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو حلوہ پکایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو ہندوانہ رسومات ادا ہو رہی ہے۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا؟ کیا صحابہ کرام نے اس مقدس رات میں آتش بازی کی؟ کیا صحابہ کرام نے اس مقدس رات میں حلوہ پکایا؟ کیا صحابہ کرام نے اس مقدس رات میں مسجدوں کو سجایا؟ کیا صحابہ کرام نے اس مقدس رات میں قبرستانوں کو چراغاہ بنایا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے دوستو، اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شب قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔